مجھے سب سے غنی کر دے، مجھے سب سے بے نیاز کر دے، مجھے اپنی چوکھٹ پہ گرا لے۔ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ کوئی ذرا چکھے تو صحیح، کوئی چکھے تو صحیح، یہ حلاوت، یہ ذائقہ، یہ مٹھاس۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے طعم ذوق الایمان، چکھ لیا ایمان کا ذائقہ۔ تو معلوم ہوا کہ ایمان کا بھی ایک ذائقہ ہے، جو اللہ کا نبی جو کہہ رہا ہے ایمان کا ذائقہ چکھ لیا۔ آگے کچھ باتیں بتائیں تو ایمان کا ایک ذائقہ ہے، ذائقہ جیسے تازہ روٹی منہ کو لگے تو باسی کون کھائے؟ تازہ روٹی پڑی ہو باسی بھی پڑی ہو، باسی کون کھائے گا؟ تازہ ہی ہر کوئی کھائے گا۔ ابھی تک ہمیں صرف لڈو اور پیڑے کے ذائقے چکھے ہم نے، بیوی نے خامند نے بیوی کا ذائقہ چکھا، اولاد کے ذائقے چکھے، زیور کپڑے کے ذائقے چکھے ہیں، روٹی کے، گوشت کے اور ان چیزوں کے ہم نے ذائقے چکھے ہیں، ابھی اللہ کی محبت کا ذائقہ نہیں چکھا۔ اللہ پہ مر مٹ جانا، رگ رگ میں اتر جائے اس کا نور، اس کی محبت، جو اللہ کا نبی اللہم اجعل فی عینی نورا، فی لحمی نورا، فی دمی نورا، فی عظامی نورا، فی شعری نورا، فی بدنی نورا، فی جلدی نورا۔ یا اللہ جو خود نورانی ہیں، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، جو خود نور بن کر آئے ہیں، وہ کہہ رہا ہے یا اللہ میرے گوشت میں نور ڈال دے، میرے کھال میں نور ڈال دے، میرے بالوں میں نور ڈال دے، میرے رگ رگ میں نور ڈال دے، میرے روئیں میں نور ڈال دے، میرے بالوں میں نور ڈال دے، میری آنکھوں میں نور ڈال دے، میرے زبان میں نور ڈال دے، میرے کانوں میں نور ڈال دے، یا اللہ میرے وجود میں نور ڈال دے، یا اللہ مجھے سراپا نور بنا دے، جو ہے ہی سراپا نور بن کے آیا۔ وہ کہہ رہا ہے یا اللہ مجھے نور دے دے، نور دے دے۔ یہ وہ حرارت ہے ایمان کی، جب وہ دل میں اترتی ہے تو سارا جہان اور طرح نظر آتا ہے، زندگی کے زاویے بدلتے ہیں، ترجیحات بدلتی ہیں۔ الا الذین آمنوا، سب سے پہلی چیز ایمان کا سیکھنا ہے، ایمان۔ وعلی اللہ فتوکلوا، اللہ ہی اللہ ہے، اللہ ہی اللہ ہے، باقی تو سب دھوکہ ہے، دھوکہ ہے۔ کسی کو وجود دیا تو اللہ نے، کسی کو فنا کیا اللہ نے، کسی کو حسن بخشا تو اللہ نے، پھول کو مہکایا تو اللہ نے، جھرنوں سے اللہ تعالیٰ نے چشموں کو گنگنایا تو میرے اللہ نے، آبشاروں کے منظر بنے تو اللہ نے بنائے، مور نے ناچ سیکھا تو ماں سے سیکھا کہ باپ سے سیکھا، میرے اللہ ہی ہے جس نے مور کو ناچ سکھایا، عقاب کو بلند پرواز سکھائی، جھپٹنا پلٹنا سکھایا تو میرے اللہ نے سکھایا، سانپ کو بل کھانا، پھنکارنا، حملہ کرنا سکھایا تو میرے اللہ نے سکھایا، لومڑی کی عیاری اور حیلہ اور چال بازیاں یہ اللہ کا دیا ہوا علم ہے، شیر کی دھاڑ اور ہاتھی کی چنگھاڑ اور عقاب کی پرواز اور مچھلی کا تیرنا اور پانی کا رواں ہونا، پہاڑوں کا گڑ جانا، ہواؤں کا لطیف ہو کے چھونکوں میں بدلنا، نسیم بننا، صبا بننا، سرسر بننا، عقیم بننا، سورج کا چمک کے آنا رات کو، رات کا سیاہ ہو کے آنا، تاروں کا جھل ملانے لگنا، چاند کا گھٹ جانا بڑھ جانا، یہ سب میرے اللہ ہی کے جلوے ہیں۔ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق۔ اگر عبرت کی آنکھ سے دیکھو گے تو چپا چپا تمہیں بتائے گا کہ اللہ ہے، بلند و بالا پہاڑ بتائیں گے کہ اللہ ہے، برف پوش چوٹیاں تجھے بتائیں گی کہ اللہ ہے، اور بہتے ہوئے چشمے تجھے بتائیں گے کہ اللہ ہے، لٹکے ہوئے خوشے اور پکے ہوئے پھل اور خوشبودار پھول کی پنکھڑی تجھے بتائے گی کہ اللہ ہے، اللہ ہے۔ صبح سویرے تہجد کے وقت کو محسوس کرتے ہی مرغے کا اذان دینا، ساری دنیا کے الارم فیل ہو جاتے ہیں، پر مرغے کا الارم کون ہے جو ٹھیک تہجد پہ اس کو بولنے پہ مجبور کرتا ہے؟ تہجد میں مرغ کی اذان بتاتی ہے کہ اللہ ہے۔ وہ صرف آسمان سے نہیں پہچانا جا رہا، ایک چیونٹی میں بھی اس کے جلوے نظر آ رہے ہیں، ایک رینگنے والے کیڑے میں اس کے جلوے نظر آ رہے ہیں، ایک تتلی کے خوبصورت پر پہ اس کے جلوے نظر آ، کوئی ہے تتلی پر پرنٹ بنا سکے؟ کوئی ہے جو ایسا پرنٹ بنا کے دکھا سکے؟ ذالکم اللہ ربکم، ذالکم اللہ ربکم الحق، ذالکم اللہ ربکم لہ الملک، یہ ہے تمہارا سچا اللہ۔ الا الذین آمنوا، میرے بھائیو بہنوں ایمان سیکھو، ایمان سیکھو، ایمان بن گیا تو سب کچھ بن گیا۔ یہ لا الہ الا اللہ سیکھنے کا کلمہ ہے، صرف پڑھنے اور بولنے کا نہیں ہے، اور توحید کی تکمیل رسالت سے ہے۔
جب تک رسالت کا سانچہ نہیں ہوگا تو توحید قبول ہی کوئی نہیں. جب تک محمدی سانچہ نہیں ہوگا توحید قبول کوئی نہیں ہے. ساری دنیا میں بہت سے موحد ہیں لیکن ان کی توحید اللہ نے رد کی ہوئی ہے کہ وہ رسالت کو نہیں مانتے. ہندوؤں کا ایک فرقہ ہے جین، ان کے مندر بھی تھے جین مندر. یہ لوگ بت پرست نہیں تھے، صرف اللہ کو مانتے تھے. اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے. وہ کہو محمد رسول اللہ، وہ کہتے نہیں مانتے. تو اللہ نے کہا بدبختو تمہاری توحید بھی مجھے قبول نہیں. جسے میرے محبوب کی رسالت قبول نہیں مجھے اس کی توحید بھی قبول نہیں ہے. تو ایمان راسخ ہوتا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیکر میں ڈھلنے سے، آپ کے سانچے میں ڈھلنے سے. اللہ نے کسی نبی کی قرآن میں قسم نہیں اٹھائی، آپ کی قسم اٹھا کے بتایا کہ یہ بڑی عظیم ذات ہے. لعمرک، جس بدن کی اللہ قسم اٹھائے، جس وجود کی اللہ قسم اٹھائے، وہ وجود کتنا عالی شان ہوگا. لعمرک، میں میرے محبوب مجھے تیری جان کی قسم، مجھے تیری زندگی کی قسم، اتنی بڑی قسم جس کے بول کی اللہ قسم اٹھائے. وقیل ہی، اے میرے محبوب مجھے تیرے بول کی قسم، مجھے اس نبی کے بول کی قسم. ایک تفسیر کے ایک ترجمہ اور بھی ہے، میں یہ ترجمہ کروں، وقیل ہی، مجھے اس محبوب کے بول کی قسم جس کے اللہ بول کی قسم اٹھائے، جس کی ذات کی قسم اٹھائے، جس کی رسالت پہ قسم اٹھائے. کافر اعتراض کریں لست مرسلہ، تو رسول کوئی نہیں، تو اللہ پکارتا ہوا خود آ جائے، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، مجھے قسم ہے قرآن حکیم کی تو میرا ہی رسول ہے. کافر دیوانہ کہنے پر آئیں کہ انک لمجنون، تو پاگل ہے، تو اللہ تعالیٰ خود پکار اٹھے، عرشوں سے پکار اٹھے، نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون، مجھے قسم ہے قلم اور اس کے لکھے ہوئے کی، میرا نبی دیوانہ کوئی نہیں ہے. کافر اس کو شاعر پکاریں، اِنَّ لَتَارِكُ آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ، یہ تو شاعر ہے. اللہ پھر عرشوں پہ پکار اٹھے اور قسمیں اٹھانے کے لیے آ جائے. قسم تو آدمی جوش میں اٹھاتا ہے، قسم آدمی بات کو وزنی کرنے کے لیے اٹھاتا ہے، تو اللہ تو خود ہی سب سے زیادہ پاک، بلند، بالا، اعلیٰ، اطہر ذات، قسم سے پاک، پھر بھی قسم اٹھا کر کہتا ہے فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انه لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون، مجھے قسم ہے دیکھے اندیکھے کی، یہ میرا رسول ہے، یہ شاعر نہیں ہے، یہ شاعر نہیں ہے. تو ساری دنیا کے مرد عورتوں کے لیے یہی ایک ہستی ہے، ایک سانجہ، صبغۃ اللہ. یہ جو عیسائی تھے نا، ان کا بچہ پیدا ہوتا تو اس کو زعفرانی رنگ کے پانی میں ڈبوتے تھے تو رنگ دار ہو کے نکلتا تھا، یہ عیسائی ہونے کی نشانی. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ایک تمہارا رنگ ہے، وصبغۃ اللہ، ایک میرا رنگ ہے، ایک اللہ کا رنگ ہے. ومن احسن من اللہ صبغہ، ہے کوئی اللہ سے حسین رنگ دینے والا؟ وہ رنگ کیا ہے؟ وہ محمد الرسول اللہ ہے. کہ مجھے ایسا دکھاؤ، مجھے ایسا دکھاؤ، ایسے حسن والا، ایسے جمال والا، ایسے کمال والا، ایسی چال ہو جس کی، ایسی گفتار ہو، کوئی تو دکھاؤ، کوئی تو دکھاؤ. حضرت عائشہ نے فرمایا مصر کی عورتوں نے یوسف کو دیکھ کے ہاتھ چیرے تھے، میرے محبوب کو دیکھتی تو سینے چیر کے بیٹھ جاتے. ظاہر اتنا حسین. جابر ابن سمرہ فرماتے ہیں اوپر 14ویں کا چاند تھا، مسجد کے صحن میں اللہ کے محبوب بیٹھے تھے، سرخ دھاری دار چادر اوڑی ہوئی تھی. میں کبھی 14ویں کے چاند کو دیکھتا، کبھی آپ کو دیکھتا، مجھے آپ چاند سے زیادہ حسین نظر آ رہے تھے. ام معبد نے آپ کا حلیہ بیان کیا، ظاہر الوضاء، صاف ستھرے، میلا کچیلا رہنا، نہ بزرگی ہے نہ دین ہے، نہ بزرگی ہے نہ دین ہے. ہمارے ہاں کوئی ننگ دڑنگ ہو تو کہتا بڑی پہنچی ہوئی سرکار ہے، سمجھو. ظاہر الوضاء، صاف ستھرے، ابلج الوجہ، چمکتا چہرہ، حسن الخلق، سارا وجود حسن کے پیکر میں ڈھلا ہوا. لم تعبہ خجلا، موٹے نہیں، لم تزری بہ سقلا، پتلے نہیں، وسیم قسیم، ایسے حسین تھے کہ آنکھ بھرتی نہیں تھی، ایسے حسین تھے کہ ہر طرف سے حسن کے پیکر میں ڈھلے ہوئے تھے. فی عینیہ دعج، آنکھ بڑی شرمیلی تھی، حیا والی تھی، موٹی تھی، لمبی تھی. فی اشفارہ وطف، پلکیں آپ کی دراز تھیں. فی صوتہ سہل، آواز میں آپ کی جادو تھا، گھنی آواز، پرروب آواز، پرکشش آواز. فی لحیتہ کثافہ، داڑھی مبارک گھنی تھی، گھنی سینے پر پھیلی ہوئی. فی عنقہ سطع، گردن لمبی سراحی دار تھی جیسے کسی نے گھڑ کے بنائی ہو، گھڑ کے بنائی ہو. ذیلی الفم، ہونٹ جیسے کسی مصور نے
تراش تراش کے بنائے ہوں، براق الثنایا، دانت ایسے روشن تھے کہ جب وہ مسکراتے تھے تو دانتوں سے نور نکل کے دیواروں پہ پڑتا دکھائی دیتا تھا۔ یہ ہے محمد الرسول اللہ، یہ حسن ازج، بڑے خوبصورت بھویں تھیں، شدید و سواد الشعر، کالے سیاہ بال تھے، ان تکلم علیہ البہا، بولتے تھے آپ پہ نور چھا جاتا تھا، ان سکت علیہ الوقار، جب آپ خاموش ہوتے تھے تو آپ پہ ایک وقار چھا جاتا تھا، کأن منطقہ خرزات نظم یتحدرن، جب آپ بولتے تھے تو لگتا تھا موتیوں سے موتی گر رہے ہوں، دانت بھی موتی، کلام بھی موتی، تو موتیوں سے موتی نکل رہے تھے۔ یہ تو اس کا ظاہر حسین ہے، باطن کیسا ہوگا؟ تو اللہ نے کہا اس کے پیچھے چلو، نام غلام رسول، کام دشمن رسول، نام رکھنے سے کیا کام بنتے؟ اور ان عورتوں سے کہا چلو میرے نبی کی بیویوں کے پیچھے۔ اللہ تعالیٰ نے 11 نمونے کھڑے کر دیے، 4 بیٹیاں دیں، 15، ایک باندھی دی، 16 سیمپل سامنے کھڑے کر دیے، کسی کے پیچھے تو چلو۔ عورت کمزور ہے نا، اللہ نے اس کو 16 سیمپل دکھا دیے، یہ لے لو، نہیں ہمت یہ لے لو، نہیں ہمت یہ لے لو، نہیں ہمت یہ کر لو، نہیں ہمت یہ کر لو، 16 چوائس دی۔ اچھا اس کے پیچھے خدیجہ کو لے لو، عائشہ کو لے لو، ام حبیبہ کو لے لو، جویریہ کو لے لو، ام سلمہ کو لے لو، زینب بنت جحش، زینب بنت خزیمہ، صفیہ کو لے لو، کسی کے پیچھے تو چلو، میمونہ کے پیچھے چلو، سودا کے پیچھے چلو، کسی کی ماریہ کے پیچھے چلو، یہ فاطمہ ہے، یہ زینب ہے، یہ رقیہ ہے، یہ ام کلثوم ہے، یہ بیٹیاں ہیں، یہ باندی ہے، یہ بیویاں ہیں، کسی ایک کے پیچھے تو چل، مغرب کے پیچھے نہ چل، مغرب کی بیٹی نہ بن۔ مغرب کی عورت نے ننگے ہو کر بڑا دکھ دیکھا ہے، بڑا دکھ دیکھا ہے، نہ وہ ماں رہی، نہ وہ بیٹی رہی، نہ وہ بیوی رہی، نہ وہ بہن رہی، نہ وہ خالہ رہی، نہ وہ پھوپھی رہی، نہ وہ چاچی رہی، نہ وہ دادی رہی، نہ وہ نانی رہی، وہ صرف گرل فرینڈ بن گئی۔ جب جی بھر گیا ٹھڈا مار کے باہر پھینک دیا، جیسے برتن ہے ٹوٹا تو اور لے کے آ گئے، سارے روپ اس عورت کے مٹ گئے۔ آزادی کی طلب میں سب سے بڑی غلامی دیکھی، آزادی کے شوق میں ذلتوں کے دلدل میں پھنسی، تو آج کا دانشور، اب آج کا میرے ابلیس ہماری بیٹیوں کو مغرب کی طرف کھینچ رہا ہے، بازار میں لا رہا ہے، بازار کی زینت بنا رہا ہے، بنا چکا ہے، ہم تو رو رو تھک لیے، بازار کی زینت بن گئی، ننگی تصویریں دیواروں پہ لٹک گئیں، دیکھنے والے بھی مسلمان، کھینچنے والے بھی مسلمان، کھنچوانے والے بھی مسلمان، بیچنے والے بھی مسلمان۔ اللہ اکبر۔ موٹر سائیکل بیچنے کے لیے بھی ننگی عورت چاہیے، ڈبل روٹی بیچنے کے لیے بھی ننگی عورت چاہیے۔ کیا ظلم و ستم ہے! اگر اس کا نام آزادی ہے تو اے واہ بہار، اگر این است بہار، اگر اس کا نام بہار ہے تو صد حیف ہے، لعنت ہے اس بہار پر۔ اگر اس کا نام بہار ہے، اس کا نام آزادی ہے، تو ہم باز آئے ایسی آزادی سے، ہمیں ایسی آزادی نہیں چاہیے۔ ہمارے لیے یہ نمونہ ہے، کیوں کون سی یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے میرے نبی کی عورتوں تمہارے جیسے کوئی عورت ہے ہی نہیں۔ چلو جو عورت ان کے پیچھے چلے گی وہی عزت کی منزلوں کو طے کر جائے گی۔ احسن تقویم بننے کے لیے دوسری بات کیا ہے؟ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اچھے عمل کرو، اچھے عمل کرو۔ اچھے عمل کو ہم سمجھ نہیں سکتے تھے، پھر ادھر ہی رجوع کیا تو وہاں پتہ چلا کہ پوری ایک زندگی ہے جس کا نام اسلام ہے، جس میں ایک حصہ عبادات کا ہے، جس میں نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، حج بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، اور ان تمام میں نماز سر فہرست ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، میرے موسیٰ، میرے کلیم، میرا بندہ بن جا، اور میرا بندہ بننے کی سب سے بڑی نشانی ہے کہ سجدے میں سر جھکا دے، اور نماز پڑھ، پر وہ نماز نہیں جو غفلت کی ہو۔ لے ذکری، جب اللہ اکبر ہو تو پھر میرے سوا تمہیں کوئی یاد نہ آئے، تو میرے سوا تمہیں کوئی یاد نہ آئے۔ اقم الصلاۃ لذکری، میری یاد میں ڈوب کے نماز پڑھ۔ ہمارے اردو کے استاد صاحب تھے شریف صاحب، تو وہ ایسے قصہ سنایا کرتے تھے، پتہ نہیں مجھے کہاں سے یاد آ گیا، کچھ 40-35 سال پرانی بات آپ کو بتا۔ وہ ایک دفعہ سنا رہے تھے کہ بھائی وہ ایک کوئی میرے جیسا نمازی نماز پڑھ رہا تھا، تو آگے سے لیلا گزر گئی، تو اس نے کہا بدتمیز عورت، دیکھتی نہیں ہے میں نماز پڑھ رہا ہوں اور تو میرے آگے سے گزرتی ہے۔
اس نے کہا میں تو ایک مخلوق کے خیال میں ایسی گم تھی کہ مجھے دائیں بائیں کا ہوش نہیں تھا کہ میں کہاں جا رہی ہوں. تو خالق کے سامنے کھڑے ہو کر دیکھتا ہے کون گزرا کون نہ گزرا. تو کیسا نمازی ہے. یہ ہے تو فرضی بات پر پتہ نہیں مجھے کہاں سے وہ بات. نماز میں یہی اللہ چاہتا ہے جب کہو اللہ اکبر پھر سب سے کٹ جاؤ, سب سے ہٹ جاؤ, سب کو چھوڑ کے آؤ, کہو اللہ اکبر. اللہ بس اب تو اور میں اور کوئی نہیں. رابعہ بصری خامن سے رات کو غسل کر کے کپڑے بدل کے خامن سے پوچھتی میری ضرورت ہے. اگر وہ کہتے نہیں تو پھر اس سے کہتی مجھے پھر اجازت ہے. کہتے ہاں اجازت ہے. تو مصلی پر کھڑے ہو کے اللہ اکبر. پھر فجر کی اذان مصلی پہ ہوتی تھی. اقم الصلاۃ لذکری, اللہ کی یاد میں ڈوب کے نماز پڑھ. معاذ عدویہ رحمت اللہ علیہ کا جب خامن شہید ہو گئے اس کے 20 برس تک زندہ رہیں. 20 سال چارپائی پہ سو کے نیند نہیں کی, بیٹھے بیٹھے جو نیند آ گئی بس. جب رات آتی تو کہتی معاذہ یہ آج آخری رات ہے, کل کا سورج تیری موت کا پیغام لا رہا ہے, کچھ کر لے. مصلی پہ رات گزر جاتی. چلو ہم اتنا تو ہمت ہی نہیں ہے, فرض نماز تو ہو. اب تو 95% مرد عورت نماز نہیں پڑھتے. 95% گھروں میں سورج جب نکلتا ہے تو وہاں رات چھائی ہوتی ہے. وہ بھی حیران ہو کے دیکھتا ہے یہ وہی بندے جنہوں نے رات کو اللہ کا رزق کھایا, یہ وہی ہیں جن کو اللہ نے چھت دی, یہ وہی ہیں جن کو اللہ نے ساری رات سانس کی چمنی ان کی برابر کام کرتی رہی, یہ وہی ہیں جن کا دل دھڑکتا رہا, یہ وہی ہیں جن کے گردے کام کرتے رہے. اللہ تعالیٰ نے ان کی چھلنیوں کو سلامت رکھا, دل کی دھڑکن کو سلامت رکھا, خون کی گردش کو سلامت رکھا. ٹھنڈی ہوا ان پر پھینکتا رہا, رات کی شبنم ان پر گرتی رہی, اور ہولے ہولے دھیرے دھیرے رات ان پر سے گزرتی ہوئی ان کی تھکن کو بھی لے کے چلی گئی. یہ بدبخت اب بھی نہیں اٹھے, یہ اب بھی سوئے ہوئے ہیں. اماں بھی سوئی, ابا بھی سویا, بیٹا بھی سویا, بیٹی بھی سوئی. دن چڑھ گیا اور کوئی نہ اٹھا. ارے مرغے نے کہا اٹھ جا, ارے بلبل نے کہا اٹھ جا, چڑیا نے کہا اٹھ جا, کوے بھی صبح ہم تو اکثر سفر میں رہتے ہیں, صبح سویرے جب گاڑیاں نکلتی ہیں ہم سے پہلے کوے اڑ کے آ رہے ہوتے ہیں. کائیں نہیں کر رہے ہوتے, وہ سبحان اللہ کر رہے ہوتے ہیں. یا اللہ تو ہی تو ہے. وہ کیسی بازی ہارا ہوا گھر ہے, وہ گھرانہ کیسا ہارا ہوا گھرانہ ہے جس میں سے ایک بھی سجدے کے لیے نہ اٹھا. اور دن چڑھ گیا, رات بیت گئی, اور پھر ایک دن نہیں ان پہ سینکڑوں دن ایسے گزرے. صبحیں آئیں, شامیں آئیں, دن ڈھلے, موسم بدلے, رت بدلی, خزاں سے بہار سے خزاں, گرمی سے سردی, سردی سے گرمی, لیکن ان کا ماتھا اللہ کے دربار میں نہ جھکا. ہائے ہائے, یہ ہیں لٹے ہوئے لوگ, یہ سب سے بڑے آفت زدہ ہیں, یہ بڑے تباہ حال لوگ ہیں. ان سے بڑا تباہ گھر کوئی نہیں ہے جن کے پاس سجدہ نہیں ہے. کوئی آ جانا جی میرے گھر میں 3 دن سے فاق, ہمیں فوراً رحم آتا ہے. اے ہے, اس سے بڑے قابل رحم بتا رہا ہوں, جن گھروں میں سجدہ نہیں ہے ان سے بڑا قابل رحم کوئی نہیں ہے. نماز زندہ ہو جائے, اور نماز وہ عادت والی نہ ہو, حقیقت والی کیا ہے؟ اللہ اکبر. اللہ کا نام جسم پہ ایک کیف پیدا کر, ایک لذت اور حلاوت پیدا کر. سب سے بڑی دولت نماز ہے. اقم الصلاۃ لذکری, اے موسیٰ میری یاد میں ڈوب کے نماز پڑھ. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. عبادات پھر نماز ہی کی طاقت کے لیے ہے. قرآن کی تلاوت, نماز ہی طاقتور ہوتی ہے اللہ کے ذکر سے. تنہائی میں اللہ کا ذکر یہ نماز میں طاقت پیدا کرتا ہے. نظروں کی حفاظت یہ نماز میں طاقت پیدا کرتی ہے. جس کی نظر ٹھیک نہ ہو اس کی نماز ٹھیک نہیں ہو سکتی, ساری زندگی لگا رہے. اگر نماز کو قیمتی بنانا ہے تو نظروں کو جھکانا سیکھو. جس کی نظر جھک گئی, یہ کہتا ہے نا یہ نماز میں خیال آتے ہیں. میں آپ کو ایک وظیفہ بتا رہا ہوں, نظر جھکانا سیکھو, آپ کی نماز کے خیالات ختم ہو جائیں اور آپ کی نماز آپ کو اللہ سے جوڑ دے گی, اور آپ گم ہو جائیں گے نماز میں, اور روح کا تعلق جسم سے کٹ کے اللہ سے جڑ جائے گا. جب جسم دیکھو نا, یہی وہ وجہ ہے کہ تیر نکالا گیا کوئی پتہ نہیں,
ہاتھ کٹ گیا کوئی پتہ نہیں، پاؤں کٹ گیا کوئی پتہ نہیں. نماز کی حالت کیا وجہ تھی؟ کہ روح کا تعلق جسم سے بالکل کمزور ہو جاتا تھا. جیسے بے ہوش نہیں کر دیتے، پیٹ کاٹ لیا، ٹانگ کاٹ دی، زندہ تو اب بھی ہے، احساس ختم. کیوں؟ روح کا تعلق کمزور ہو چکا ہے، احساسات کا تعلق کمزور ہو چکا ہے، تو کاٹنے کا درد محسوس نہیں ہوتا. جب روح اللہ سے جڑتی تھی نماز میں تو جسم سے تعلق کمزور ہو جاتا تھا. تیر نکالا گیا، تیر لگ گیا، پاؤں کاٹ دیا گیا، کچھ پتہ نہیں. عروہ بن زبیر کا یہ پاؤں خراب ہو گیا تو انہوں نے کہا پاؤں کاٹنا پڑے گا ورنہ یہ ساری آگے اوپر تک چلا جائے گا. تو آپ ایسا کریں کوئی نشہ پی لیں تو ہم کاٹ دیتے ہیں. ان کا نشہ اور ایمان ایک پیٹ میں اکٹھے نہیں ہوتے. حدیث میں آتا ہے جس پیٹ میں شراب جائے اس پیٹ سے ایمان باہر نکل جاتا ہے. جب تک شراب اس کے پیٹ میں رہے ایمان اس پیٹ میں داخل نہیں ہوتا. اس حال میں موت آ گئی تو پتہ نہیں ایمان سلب ہی نہ ہو جائے. زنا کرنے والا جب زنا کرتا ہے تو ایمان اس کے جسم سے نکل کے باہر چلا جاتا ہے، اس کے قریب نہیں آتا ایمان. تو ان کا میں نماز پڑھتا ہوں تم جو مرضی کرنا. تو ایسے بیٹھ کر ٹانگ یوں کر دی، نماز شروع ہو گئی ٹانگ ایسے ہو گئی. اب انہوں نے یہاں سے ٹانگ کاٹی تو وہ آج کے آلات تو تھے ہی نہیں ہیں، سن بھی نہیں ہوئے ہیں، اور کوئی ایسی تیز دھار آج کل کی طرح آریاں بھی نہیں ہیں، چھریاں بھی نہیں ہیں. ہاتھ سے کاٹا گیا ہے اور ان کا جسم ایسے بھی نہیں ہوا. آرام سے نماز پڑھتے رہے. پھر جب وہ کاٹتے تھے نا تو فوراً اوپر گرم تیل ڈالتے تھے کہ اس کے وہ زخم جل جائیں، جلانے کے لیے. تو وہ ایک اور الگ مصیبت. پوری نماز ختم کر کے کہنے لگے کاٹ دیا، کہنے لگے کاٹ دیا، کہنے لگے مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا. پھر وہ ٹانگ کو دیکھ کر کہنے لگے یا اللہ تو گواہ رہنا میرا یہ پاؤں کبھی بھی تیری نافرمانی میں نہیں اٹھا. نماز بنے گی اللہ کے ذکر سے، نماز بنے گی تلاوت سے، نماز بنے گی آنکھوں کی حفاظت سے، نماز بنے گی فضائل کو دھیان میں لانے سے، نماز بنے گی علم کی روشنی سے. ہاں بھائی اب تو یہ ساری باتیں نہ کوئی سنتا ہے نہ کوئی سناتا ہے، اور علم کے محتاج ہے سارا مجمع. فرض علم تو ہر مسلمان پہ فرض ہے. کوئی نہیں، تبلیغ والے بھی نہیں سیکھتے. حالانکہ علم کا سیکھنا فرض کتنا، جو میرے اوپر میں نماز میرے اوپر فرض ہے نا تو نماز کا جاننا فرض ہے. میں باپ ہوں بحیثیت باپ میرے ذمہ کیا ہے جاننا فرض ہے. میں خامد ہوں بحیثیت خامد میرے ذمہ کیا ہے جاننا فرض ہے میرے اوپر. بیوی ہے بحیثیت بیوی میرے ذمہ کیا ہے، بحیثیت ماں بیٹی کے نسبت سے، باپ کی نسبت سے، بیوی کی نسبت سے میرے ذمہ کیا ہے. ساس ہے ساس کی نسبت سے میرے ذمہ کیا ہے. بیوی بنی، بہن بنی، خالہ بنی، پھوپھی بنی، دادی بنی، ہر نسبت میں اللہ کی شریعت موجود ہے. میرے ذمہ کیا ہے کوئی نہیں سیکھتا. تو دینداروں کے گھر میں بھی لڑائیاں اور بے دین کے گھروں میں بھی لڑائیاں، شادیوں کے بعد لڑائیاں. نہ کوئی تبلیغ والا بچہ ہے، نہ کوئی دیندار بچہ ہے، اور نہ کوئی نمازی بچہ ہے، نہ کوئی بے نمازی بچہ. ہر گھر میں لڑائی ہے. کیوں؟ چونکہ نہ ساس نے سیکھا کہ میرا دین کیا، نہ سسر نے سیکھا کہ میری شریعت کیا، نہ خامند کو پتا میری شریعت کیا، نہ بیوی کو پتا میری شریعت کیا، نہ نندوں کو پتا کہ ہماری حدود کیا، نہ دیور کو پتا ہماری حدود کیا. سب آپس میں ٹکرا رہے ہیں علم سے ناواقفیت کی وجہ سے. اور مولانا الیاس نے تیسرا نمبر رکھا تھا علم کا اور ذکر کا. اب تو گنتے بھی کوئی نہیں، پہلے تو گن دیا کرتے تھے، اب تو گننے والا بھی کوئی نہیں رہا. ایک گاؤں میں ہماری جماعت گئی، ایک ان پڑھ دیہاتی میواتی بیٹھا ہوا بوڑھا سا. ایک آدمی مسئلہ مجھ سے پوچھنے آیا، مجھ سے پہلے اس میواتی نے بتایا تو میں اس کو حیران ہو کے دیکھنے لگا یہ کیا بول رہا ہے. پھر دوسرے آدمی نے آ کے مسئلہ پوچھا، مجھ سے پہلے اس نے بتایا، میں نے پھر اس کو حیران ہو کے دیکھا. پھر وہ مجھ سے کہنے لگا مولوی صاحب آپ نے مغرب کی نماز پڑھائی تھی تو آپ نے وہ قصار مفصل میں سے پڑھا، اس میں سے تو نہیں پڑھنا تھا. یہ مولویوں کو بھی آج نہیں پتا قصار مفصل کیا ہے. یہ عام طلبہ ہیں. تو میں نے کہا بابا تو ہے کون؟ پھر میں نے اس سے پوچھا تو ہے کیا بلا؟ پھر پتہ چلا وہ تو مولانا یوسف صاحب کا ساتھی تھا.
مولانا یوسف صاحب کے ساتھیوں میں سے تو یہ ایک ذوق تھا، ذوق ہے ہی کوئی نہیں، ہے ہی کوئی نہیں. ایک آدمی خامن بننے جا رہا ہے، وہ جائے جی میرے ذمہ اب اللہ کی شریعت کیا ہے. ایک بچی آئی حضور کی خدمت، یا رسول اللہ میری شادی ہونے لگی ہے تو میرے خامن کا میرے اوپر کیا حق ہے. حدیثیں موجود ہیں پر ہائے ہائے وہ یہ تو حیات الصحابہ نہیں پڑھتے، انہوں نے اور کیا پڑھا. میں نے آج تک کوئی تبلیغ والا نہیں دیکھا جس نے حیات الصحابہ پوری پڑھی ہو. شاید کوئی لاکھوں میں ایک کوئی نظر آ جائے آج. حالانکہ مولانا یوسف نے لکھی، بس ساری امت ایسی کتاب سن لو، ایسی کتاب پورے ذخیرہ تاریخ میں نہیں ہے. یہ علماء عرب نے اس کا اعتراف کیا ہے کہ ایسی کتاب پوری سیرت کی تاریخ میں نہیں لکھی گئی، ایسی عالی شان کتاب. مولانا سعید خان صاحب نے مجھے فرمایا تھا تم نے 10 دفعہ پڑھنا ہے اس کتاب کو. میں نے 5 دفعہ پڑھا، اس کے بعد اب یہ لوگ نہیں پڑھنے دیتے. سفر سفر سفر، پھر ملاقاتیں ملاقاتیں ملاقاتیں. میں تو تنہائی کو ترس گیا. دل ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن، بیٹھے رہیں تصور جانا کیے ہوئے. پر اب شکر ہے نہیں ملتا، شکر ہے اللہ کے دین میں ہے، میں اس پہ کوئی شاکی نہیں، اللہ کا شکر گزار ہوں. یہ مصروفیت تو ہم اللہ سے مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں یہ مصروفیت دے. ہاں چاہے اس پہ ہمارا نقصان بھی ہو لیکن ہمیں یہ نفع جو مل رہا ہے یہ بہت عالی شان. ایک آدمی ہمارے کہنے سے توبہ کر گیا تو ہمارے وارے نیارے ہو گئے، لیکن اس کے باوجود میں وقت نکالتا. میں نے 5 دفعہ ساری کتاب پڑھی، اب بھی پڑھتا ہوں. تمہیں بھی کہتا ہوں اردو ترجمے ہیں، پڑھو پڑھو پڑھو، تمہیں زندگی نظر آئے گی. اس میں زندگی کیسی تھی. جلد ثانی تو ہے ہی معاشرت پر، جلد ثانی ہے ہی معاشرت پر، اخلاقیات پر، گھر کی زندگی، بازار کی زندگی. تو ایک لڑکی کی شادی ہونے لگی تو آئی حضور کے پاس، یا رسول اللہ میری شادی ہونے لگی ہے، میرے خامند کا میرے اوپر کیا حق ہے. تو آپ نے کہا تیرا خامند بیمار ہو جائے اور اس کا جسم زخمی ہو جائے، پھر سر سے پاؤں تک زخم ہو، پھر ان زخموں میں پیپ پڑ جائے، پھر تو اپنی زبان سے چاٹ چاٹ کے اس کے زخم صاف کرے، پھر بھی اس کا حق ادا نہیں ہوا. سیکھتے تھے لوگ، اب تو سیکھتا ہی کوئی نہیں. پتر جی ہوں میری دکان سانبھ لی، شادی کر دیں. اور پتر کو انسان تو بنا، پتہ نہیں کسی کی بیٹی کو تیا پانچا کر کے نہ رکھ دے. پھر عورتوں کے بھی حق بتائے ہیں. آپ نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ، سب سے بہترین مسلمان وہ ہے جو اپنی بیوی سے اچھا سلوک کرے. وانا خیر لأہلی، میں سب سے بہترین سلوک کرتا ہوں اپنی بیوی کے ساتھ. تو میرے بھائیوں بہنوں، سیکھنے کا رواج پیدا کرو. اللہ کا علم، اس کے بغیر نہ دین ہے، علم کے بغیر نہ مدرسہ ہے، علم کے بغیر نہ تصوف ہے، علم کے بغیر نہ تبلیغ ہے، علم کے بغیر نہ جہاد ہے، علم کے بغیر نہ سیاست ہے، علم کے بغیر نہ تجارت ہے، علم کے بغیر نہ زراعت ہے، علم کے بغیر نہ معاشرت ہے، علم کے بغیر نہ اخلاقیات ہیں، علم کے بغیر نہ حکومت ہے، علم کے بغیر نہ عدالت ہے. علم نہیں تو کچھ نہیں. دین کے کام گمراہی کا ذریعہ بن گئے جب وہ علم سے خالی ہوئے. اس لیے مولانا الیاس صاحب فرمایا کرتے تھے مجھے ڈر ہے کہ کہیں علم اور ذکر اٹھ گیا تو یہ کام گمراہی کا ذریعہ بن جائے گا. سیکھو سیکھو، اللہ کے واسطے سیکھو، علماء کے قدموں میں جاؤ. تو مجھے وہ میواتی نہیں بھولتا، اس نے ایسے باریک مسئلے بتائے جو سوائے اچھی طرح سیکھے کو جان نہیں سکتے. تو میں نے کہا یہ 3 نمبر عمل کرتے رہنا. آج کے 3 نمبر پہ عمل چھوڑ دی. عبادات اور ایمانیات یہ ہمیں ایک ڈھانچہ دیتی ہیں، ڈھانچہ. اس ڈھانچے میں جو رنگ بھرتا ہے وہ اخلاقیات سے بھرتا ہے، اخلاق سے. محمدی کیسٹ ہاؤس مولانا طارق جمیل صاحب کے تمام نئے اور پرانے بیانات کی کیسٹس اور کاپی کی ریکارڈنگ کے لیے ہمارے ہاں تشریف لائیں. ہمارا پتہ یہ ہے پیپلز کالونی نمبر 2،
नज़द दारुल उलूम नज़द मोहम्मदी चौक पर तशरीफ लाएं। हमारा फ़ोन नंबर ये है 711339 और हर जुमेरात जुमा के बयान हासिल करने के लिए